سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ ہے. اپنی اس پیدا کردہ زمین کے اندر رب کریم نے اپنی اس پیدا کردہ زمین کے اندر برکتوں والے، عزتوں والے، برکتوں اور عزتوں والی جگہیں وہ قرار دی ہیں جس جگہ پر اللہ رب العزت کی مساجد کو تعمیر کیا گیا اور زمین کا ہر وہ ٹکڑا اور حصہ جس پر اللہ رب العزت کے انبیاء کرام علی نبینا و علیہ السلام کے پاؤں لگے، جہاں انہوں نے زندگی گزاری، جہاں انہوں نے وقت گزارا، اور ہر وہ جگہ جہاں اللہ رب العزت کے نیک اور برگزیدہ بندے، خاص طور پر اللہ رب العزت کے انبیاء، رسول، جہاں جہاں آرام فرما ہے، تشریف فرما ہے اپنے مزارات اقدس میں، ان جگہوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے برکتوں والی جگہ فرمایا، اور زمین کے ان ٹکڑوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے بابرکت بیان فرمایا. ایک مختصر سی مثال بڑی مضمون ترین ہے. جب ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے کلام مجید فرقان حمید کے اندر بالکل واضح ترین الفاظ میں یہ لفظ عطا فرمائے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جس جگہ حضرت سیدنا ابراہیم کے قدم مبارک لگے ہیں، اس جگہ کو جائے نماز بنا لو، اس جگہ کے پاس نماز ادا کرو. ساری امت مسلمان اس مسئلے کو جانتی ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد طواف کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ 2 نفل مقام ابراہیم کے پاس ادا کریں، کوشش کر کے اس کے پاس ادا کریں. لیکن 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں طواف مکمل ہو جانے کے بعد، کیونکہ رب کریم کا حکم ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اسے جائے نماز بناؤ، اس کے پاس نماز ادا کیا کرو. بڑی توجہ کے ساتھ جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس کعبہ شریف کے ارد گرد
تقریباً 360 پتھروں کے بنے ہوئے بت یہاں موجود تھے۔ پتھروں کے پتھر انہیں پوجا جا رہا تھا۔ میں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم بھی ایک پتھر ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم کے پاؤں مبارک کے نقش ہیں، اور کعبے کے ارد گرد بھی کیا تھا جی؟ پتھر کے ہی بت، اور جس پتھر کو ہم پوری کوشش کر کے بوسہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی ایک پتھر ہے جسے کہا جاتا ہے حجر اسود، ایسی ہے جی، وہ پتھر ہے۔ یہ فرق واضح کیا گیا ہے کلام مجید کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور حکم کے مطابق یہ فرق واضح کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، عصا مبارک پکڑا ہوا تھا، اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو اشارہ کر کے فرما رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا ہے اب باطل چلا گیا، حق آ گیا ہے باطل چلا گیا۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عصا مبارک کا اشارہ جس پتھر کی طرف ہوتا وہ پتھر کا بنا ہوا بت منہ کے بل گر جاتا۔ اکرام بھائی تھوڑی سی آواز کم کر دیو، پھیلن دے۔ تو وہ جو پتھر ہے وہ منہ کے بل گر جاتا۔ اگر پیچھے سے پیارے مصطفیٰ کریم چھڑی مارتے تو وہ منہ کے بل گرتا، آگے سے مارتے تو وہ پشت کے بل گرتا۔ ٹھیک ہے، اب توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ تو وہ جو پتھر کے بنے ہوئے بت تھے ان سے کعبے کو کیا کر دیا گیا جی؟ پاک کر دیا گیا۔ کعبہ معظمہ، بیت اللہ شریف اور مطاف شریف اور حرم شریف کی جگہ کو ان سے کیا کر دیا گیا؟ پاک کر دیا گیا، پتھروں کو نکال دیا گیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ یہ بڑی توجہ کے ساتھ میں نے اور آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہی وہ باریک سا فرق ہے کہ جس کے ذہن میں، جس کے دماغ میں، جس کی عقل میں یہ فرق سمجھ میں آ جائے اسے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت اور اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کے نبیوں کا مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑا باریک سا فرق ہے۔ ان پتھروں کو نکال دیا گیا، کعبہ معظمہ کو صاف کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا، لیکن دو پتھروں کو نہیں نکالا گیا، وہی پتھر ہی، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم۔ 1000 سال سے اوپر گزر گیا ہے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مقام ابراہیم وہیں پہ کھڑا ہے۔ اور وہ دوست سعودی عرب کے وہ علماء اور وہ حکومتیں جو ہمارے عقیدے سے متفق نہیں ہیں، جو مزارات پہ جانے کو کفر اور شرک کہتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کے مزارات اقدس کو کفر اور شرک کے اڈے کہتے ہیں، ان کی حکومت کے باوجود مقام ابراہیم وہیں پہ قائم ہے۔ کیوں؟ یہ اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ جن پتھروں کی نسبت اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہوگی ان سے کعبے کو صاف کیا جائے گا، ان کے نام و نشان کو ختم کیا جائے گا۔
اب لوگ سب صرف نام سنتے ہیں، کوئی ہبل تھا، کوئی لات تھا، کوئی ودا، کوئی صبح، کوئی یعوق نصر، یہ بت تھے، اب نام ہیں، ان سے صاف کیا گیا اور فیصلہ سنایا گیا، جس پتھر پر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے صرف پاؤں کا نقش ہوگا، رب کریم قیامت تک اس کی حفاظت فرمائے گا، اسے مٹایا نہیں جائے گا۔ بلکہ حکم بھی دیا گیا، جہاں میرے نبی ابراہیم کے پاؤں کے نشان لگے ہیں، اب تمہارا کعبے کا طواف، اندازہ لگائیے، کعبے کا طواف تب مکمل ہوگا جب تم طواف کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم کے پاس نہ پڑھ لو۔ تو بتلایا گیا پتھر اور پتھر میں فرق ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہ جہاں پاؤں لگ جائیں وہ عزتوں والا پتھر ہو جاتا ہے، اور جس پتھروں کی نسبت من دون اللہ سے ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے ہو جائے، اللہ کے رسول اسے گرا کر کعبے کو صاف کر کے بتاتے ہیں ان کا نام و نشان ختم کیا جائے گا، اور حجر اسود کو بھی قائم رکھا جائے گا، مقام ابراہیم کو بھی قائم رکھا جائے گا۔ تو بات بڑی توجہ کے ساتھ یہ سمجھنے والی ہے کہ اس زمین کے اوپر، زمین کے وہ ٹکڑے، اس زمین کے وہ حصے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا جاتا ہے، وہ برکت والے ہو جاتے ہیں، وہ عزت والے ہو جاتے ہیں، وہ جگہیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اور جس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کے انبیاء آرام فرما ہیں، اللہ کے انبیاء کے نور کے مزارات اقدس ہیں، یا اللہ کے انبیاء کے صحیح پیروکار، اللہ اس کے رسول کے مکمل احکامات پر زندگی گزارنے والے، اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام کے مزار اقدس ہیں، وہ جگہ بھی کیا ہیں جی؟ برکت والی ہیں۔ کیا ہیں وہ جگہ؟ برکت والی ہیں۔ اب آئیے، آج کے ہماری یہ میں نے مثال اس لیے دی تھی کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب آئیے ذرا اس طرف، رب کریم نے میرے اور آپ کے لاجپال آقا، نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا، حضور کی معراج مصطفیٰ کا ایک مقصد سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مقدسہ میں بیان فرمایا ہے کہ حضور کی معراج کا مقصد یہ تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام شریف یعنی بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک راتوں رات اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی۔ مسجد اقصی کی تعریف یہ ہے کہ مسجد اقصی بیت المقدس وہ پاک جگہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس پاک مسجد کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں رکھ دی ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے، سیرت نگار اور مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ انبیاء جو ہیں وہ وہاں آرام فرما ہیں۔ اس وجہ سے مسجد اقصی شریف مسجد ہونے کی وجہ سے بابرکت ہو گئی، اور اس کے پاس انبیاء کے آرام فرمانے سے وہ نور علی نور ہو گئی۔ 2 چیزیں مل گئی ہیں آپس میں، ایک اللہ کا گھر اور وہ بھی مسجد اقصی، ایک اللہ کا گھر وہ مسجد اقصی، اور دوسرا اللہ کے انبیاء کا وہاں آرام فرمانا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے مسکن ہونے کا شرف حاصل ہے اس بیت المقدس کو۔ حضرت سیدنا ابراہیم کے بیٹے، حضرت سیدنا اسحاق کے بیٹے، حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ السلام نے اس کی پہلی تعمیر فرمائی تھی۔ کنہوں نے جی؟ کنہوں نے؟ حضرت سیدنا یعقوب نے۔ حضرت سیدنا یعقوب کے بعد پھر اس کو جدید طریقے سے تعمیر کیا گیا ہے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں۔ آپ نے اپنی پوری نگرانی کے اندر
پھر جنات سے اس کو تعمیر کروایا۔ تو اس پاک جو زمین اقدس ہے بیت المقدس، اس کو شرف حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسے اپنا مسکن بنایا ہے۔ حضرت یعقوب کی زندگی یہاں گزری ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وسلام کو جب رب کریم نے بادشاہ عطا فرمائی نبوت کے ساتھ، تو آپ نے اپنی سلطنت کا دارالخلافہ بیت المقدس کو ہی قرار دیا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان جب اپنے والد ماجد کے بعد اس سلطنت کے حاکم بنے، اللہ کے نبی بھی ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے، انہوں نے بھی بیت المقدس کو ہی اپنا دارالخلافہ دارالحکومت قرار دیا تھا۔ آپ نے اسے جدید طریقے سے تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد جس طرح حضرت ابراہیم نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا، اور اس تعمیر کے بدلے میں ایک دعا مانگی تھی کہ پاک پروردگار اس آخری نبی کو میری نسل پاک میں بھیج دے، یہ تعمیر کعبہ کے بدلے میں دعا مانگی گئی تھی۔ حضرت سیدنا سلیمان نے جب مسجد اقصی کو تعمیر کیا تو احادیث میں آتا ہے کہ حضرت سنن ابن ماجہ اور المعجم الکبیر کے اندر سے پاک روایت کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کو فرمایا، وحی کی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ مسجد اقصی کو تعمیر کر دیا ہے، تو جو دعا مانگو وہ قبول کی جائے گی۔ حضرت سیدنا سلیمان نے دعا مانگی، پاک پروردگار میری 3 دعائیں ہیں، اس مسجد اقصی شریف کو تعمیر کرنے کے بدلے میں میری 3 دعائیں ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے پہلی دعا یہ کی، اللہ کے انبیاء کی دعائیں ان کے اندر بھی تربیت کا سامان ہوتا ہے۔ پہلی دعا، پہلے نمبر پہ یہ دعا کی وہ یہ کہ پاک پروردگار میرے حکم اور فیصلے اپنی مرضی کے مطابق بنا دے، میرے حکم اور فیصلے اپنی مرضی کے مطابق بنا دے۔ نمبر 2، پاک پروردگار مجھے ایسی بادشاہی اور سلطنت عطا فرما جو آج تک تو نے کسی کو نہ عطا فرمائی ہو۔ کتنی دعائیں ہوگی؟ 2۔ تیسری دعا حضرت سیدنا سلیمان نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، پاک پروردگار میں نے بڑی محنت کے ساتھ تیری رضا اور خوشنودی کے لیے اس خوبصورت مسجد کو تعمیر کیا ہے، اب میری دعا یہ ہے کہ جو شخص صرف تجھے راضی کرنے کے لیے اس مسجد کی طرف سفر کرے، صرف اس کی زیارت کرنے کے لیے، اور اس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں اس مسجد میں نماز ادا کروں گا، اور کوئی نیت بھی سیر سپاٹے کی نیت، صرف مسجد اقصی کی زیارت کروں گا اور نماز ادا کروں گا، پاک پروردگار میری تیسری دعا یہ ہے کہ جب وہ نماز ادا کر کے اس پاک مسجد اقصی سے نکلے تو اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی پہلی 2 دعاؤں کو قبول فرما لیا، ان کا ہر فیصلہ رب کے فیصلے کے مطابق ہوا، اور دوسری دعا بھی قبول فرمائی، رب کریم نے ان کو وہ بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی جو تاریخ میں کسی کو نہ عطا فرمائی گئی۔ پھر حضور نے فرمایا مجھے رب کی رحمت سے امید ہے، رب کریم نے ان کی تیسری دعا کو بھی قبول فرما لیا ہے، یعنی کوئی بھی قیامت تک کے لیے یہ بات ہوئی ہے۔ تو یہ مسجد اقصی شریف کی یہ فضیلت ہے کہ اس مسجد اقصی شریف میں نماز ادا کرنے والے کو رب کریم اس کے گناہوں کو معافی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جو اس مسجد میں نماز ادا کرتا ہے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما جاتا ہے۔ تو یہ اتنی پاک دھرتی ہے، یہ اتنا پاکیزہ خطہ ہے کہ جس پر انبیاء نے حکومتیں کی ہیں، اللہ کے برگزیدہ انبیاء کی سلطنتوں کے یہ دارالحکومت رہا ہے، اور اس کے بارے میں خود رب کریم نے فرمایا ہے کہ میں نے اس پاکیزہ زمین کو برکتوں والا بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ کے زمانہ قدس میں میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے۔
مسلمانوں کا 3 مذہبی کیا ہم کہیں 3 ایسے مذہب ہیں جو الہامی کہلا جاتے ہیں. ایک اسلام، ایک عیسائیت، ایک یہودیت. ٹھیک ہے جی. ان تینوں کے نزدیک بیت المقدس جو ہے وہ قابل احترام ہے. ابھی 2 انبیاء کا چونکہ ابھی ذکر رہ گیا، میں اب ساتھ کر لوں اس بات کے ساتھ. آپ حیران ہوں گے کہ جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو ہماری اس زمین جو ہے، جو ہماری جو پوری زمین ہے، اس کے اوپر بسنے والے جو انسان ہیں، ان میں مذہب کے ماننے والوں کی جو تعداد ہے وہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیسائیت ہے یا اسلام ہے؟ کیا ہے جی؟ عیسائیت ہے یا؟ تو بیت المقدس کے ساتھ عیسائیت کا بھی تعلق جڑا ہوا ہے اور اسلام کا بھی تعلق جڑا ہوا ہے. عیسائیت کا تعلق اس طرح جڑا ہے کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے اعلان نبوت یہیں سے فرمایا تھا. ایک تعلق جڑا ہوا ہے. اسلام کا تعلق اس لیے جڑا ہوا ہے، اسلام کا تعلق، اب آپ نے میری طرف توجہ کرنی ہے، اسلام کا تعلق 2 جگہ سے جڑا ہوا ہے، 2 وجہ سے. پہلا تعلق یہ جڑا ہے کہ میرے اور آپ کے لاجپال آقا نے اس طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہوئی ہے. یہ ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس. ہم اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کے ایک ایک سجدے کی لاج رکھنا جانتے ہیں. ہمارے مصطفیٰ کریم نے جس طرف اس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو سجدے کیے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی قیمت کا پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنے قیمتی ترین سجدے ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے بیت المقدس کی طرف کیے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا کیا ہے جی؟ قبلہ اول ہے. نمبر 2، ہم اس مسلمانوں کو اس کے ساتھ دوسرا تعلق یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری دنیا اور خطۂ زمین کے اندر صرف مسجد اقصی شریف بیت المقدس وہ واحد جگہ ہے جہاں اللہ کا ہر نبی حاضر تھا اور ہمارے نبی امام تھے. یہ شرف صرف اس ٹکڑے کو حاصل ہے. یہ شرف، یہ عزت، یہ کرامت، یہ برکت اس ٹکڑے کو میرے مصطفیٰ کریم کے وہاں پاؤں رکھنے کے بعد میرے رب نے اور عطا فرما دی ہے. سارے نبی اس کائنات کی پوری تاریخ میں آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک ہر نبی اپنے دور میں آتے رہے ہیں، ہر رسول اپنے دور میں آتے رہے ہیں، لیکن اس مسجد اقصیٰ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے. سارے اس کائنات کے پاکیزہ ترین ذاتیں یہاں اکٹھی کھڑی ہوئی ہیں اور امام الانبیاء نے امامت کروا کے ان سب کو شرف عطا فرمایا ہے. تو ہمارے 2 تعلق ہیں. ہمارے کیا ہیں جی؟ اب آئیے، ابھی میں تفصیل بیان کروں گا لیکن میں ابھی یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اب آگے جی تیسری مذہب اور تیسرا قوم، وہ ہے یہودیت. کیا ہے جی؟ یہودی کہتے ہیں جی یہ ہمارا دارالحکومت ہے، بیت المقدس ہمارا دارالحکومت ہے، ہم اس کے نگران ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں. مسلمانوں نے کیا اس پہ قبضہ، ہم وہ واپس لینا چاہتے ہیں. ہم یہودیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں، پہلے تو ایک پیغام آج کی جمعۃ المبارک کی برکت سے ہم عیسائیوں کو دینا چاہتے ہیں. ہم مسلمانوں کے دل تو جڑے ہوئے ہیں اپنے قبلہ اول کی وجہ سے. ہمارے مصطفیٰ کریم نے اس طرف سجدے کیے ہوئے ہیں. ہمارے نبی نے جہاں انبیاء کی امامت کروائی ہے، میرے لاجپال آقا کو امام الانبیاء کا خطاب یہیں سے ملا ہے. ہمارے تو دل جڑے ہوئے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہم تو جانے دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے وہاں سینہ تان کر کے رہے ہیں، ہمارے سینے حاضر ہیں. ہم بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں. ہم تو ہیں کھڑے ہوئے. لیکن عیسائیوں سے ہم یہ عیسائیوں کو غیرت دلانا چاہتے ہیں. تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ تمہارے عیسیٰ ابن مریم کی ولادت جہاں ہوئی تھی،
انہوں نے اعلان نبوت جہاں کیا تھا، تم اپنی غیرت سلا کر مر گئے ہو، اگر کھڑے ہو کر یہودیوں کو یہ تو کہہ دو یہ ہمارے نبی کی بھی جائے ولادت ہے، یہ لیکن ان کی غیرت ہو گئی ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم من بعض، میرا رب فرماتا ہے مسلمانوں تم یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا دوست نہ سمجھنا۔ آج کی اس مسجد اقصی شریف کے ساتھ میں نے گزارش کی ہے، مسجد اقصی شریف کے ساتھ 3 قومیں جڑی ہوئی ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ ہمارے رب نے ہمیں یہ فیصلہ کن حکم فرمایا ہے، مسلمانوں، یہودی اور عیسائی خود اکٹھے ہو جائیں گے، تمہارا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، ان کا ساتھ کبھی نہ دینا، یہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تم اکیلے ہی ان سب کے اوپر باری ہو، تم اکیلے ہی۔ اور ایک اور جملہ یہاں سن لیجئے، پھر ہم یہودیوں سے بھی ایک بات کریں گے۔ میرے رب کا ہمارے رب نے قرآن کے اندر ہمیں بتایا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے مسلمانوں یہودی عیسائی تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، یہودی اور عیسائی۔ ہم یہ اپنے اس ملک پاکستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں، حکمران پہلے بھی تھے وہ بھی گئے، تم نے بھی چلے جانا ہے، حکمرانیاں آنی جانی ہے، اس کائنات کا بادشاہ میرا رب کریم ہے، وہی بادشاہیاں عطا فرماتا ہے، وہی بادشاہیاں چھین لیتا ہے۔ جب رب نے تمہیں حکمرانیاں دی ہیں تو پھر میرا رب فرما رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہی غزوہ بدر تھا، 1000 کفار تھے، اسلحے سے لیس تھے اور انہوں نے لوہے کی جیکٹیں پہنی ہوئی تھی، ادھر کتنے تھے؟ صرف 313 تھے۔ آپ حیران ہو جائیں گے 1000 کے سامنے 313 کھڑے تھے، 2 گھوڑے تھے، کتنے؟ 313 کے پاس سامنے 1000 لشکر ہے اور 313 لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، کسی نے نہیں کہا تلواریں بھی نہیں ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، ٹینک بھی نہیں ہیں، توپیں بھی نہیں ہیں، گنے بھی نہیں ہیں، لڑیں تو لڑیں کیسے؟ ان کو پتا تھا اللہ اس کے رسول ہمارے ساتھ ہیں تو کائنات ہمارے ساتھ ہے۔ سامنے کتنے تھے؟ 1000۔ سامنے کتنے تھے؟ مسلمان کتنے تھے؟ 313۔ گھوڑے کتنے تھے؟ 2۔ تلواریں کتنی تھیں؟ 8۔ 313 کے پاس 8 تلواریں۔ میں اپنے حکمرانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، تمہیں تو رب نے ٹینک بھی دیے ہوئے ہیں، تمہیں تو رب نے گوری میزائل بھی دیے ہوئے ہیں، تمہیں تو رب نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، اتنے شیر دل رب کریم نے تمہیں افواج پاکستان عطا فرمائی ہوئی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، تم یہاں اعلان جہاد تو کرو، یہ یہودی بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اپنے اندر سے ڈر نکالو۔ کتنے تھے جی؟ گھوڑے کتنے تھے؟ تلواریں کتنی تھیں؟ اور جیکٹیں وہ ساری 6 تھیں، کتنی؟ لوگ کتنے تھے؟ فتح کس کو ہوئی؟ فتح 313 کو ہوئی ہے۔ تلواریں صرف 8 تھیں، زیریں صرف 6 تھیں، گھوڑے صرف 2 تھے، ادھر سے 1000 بندہ تھا، اور رات ابو جہل میٹنگ کر کے سب کو کہہ رہا تھا لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، بس تم نے رسیاں تیار کرنی ہیں، لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں تیار کرو، ہم صبح ہوتے ہی مسلمانوں کو باندھیں گے، بس باندھنے کا ٹائم ملے گا۔ لیکن اس فلک نے نظارہ دیکھا ہے، غزوہ بدر کی زمین ٹکڑے نے وہ نظارہ دیکھا ہے، مسلمان تلواروں کے باوجود بھی ایسے لڑے ہیں کہ ابو جہل بھی قتل ہوا ہے، عتبہ و شیبہ بھی قتل
میرے رب نے فتح عطا فرمائی ہے تو 313 کو عطا فرمائی ہے. کسے عطا فرمائی ہے؟ 313 کو. میرے رب کا یہ پیغام ہے. اللہ کرے ویسے تو ان کو سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی ہمارے حکمرانوں کو، لیکن ہم یہاں کوئی ہٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کی غیرت کو جگانا چاہتے ہیں. قرآن کے یہ لفظ پڑھ لو. میرا رب فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور عیسائی کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے. وہ تب خوش ہوں گے جب تم خود یہودی و عیسائی ہو جاؤ گے، وگرنہ وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے. میرا رب فرماتا ہے انہیں کہہ دو اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. ہدایت تو وہ ہے جو میرا رب عطا فرماتا ہے. ہدایت کیا ہے جی؟ کون ہے؟ آگے میرے رب نے فرمایا یہ اب پیغام ہے، یہ صرف پاکستان کے حکمرانوں کو نہیں، ان 57 اسلامی ممالک کے سربراہوں کو یہ پیغام ہے. 313 جب رب پر بھروسہ کر لیں تو پھر میرا رب فتح عطا فرما دیتا ہے. تم تو 57 اسلامی ملک ہو، کیوں گدڑوں کی طرح ڈرے ہوئے ہو؟ کھڑے تو ہو جاؤ. میرا رب کا قرآن فرماتا ہے اگر تم نے اسلام آنے کے بعد، ایمان کی دولت آنے کے بعد، علم آ جانے کے بعد پھر بھی یہودیوں کی خواہشات کو مان لیا، عیسائیوں کی خواہشات کو مان لیا، تو میرا رب فرماتا ہے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. میرا رب مدد اس وقت فرماتا ہے جب تم خود پر بھروسہ نہ کرو، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب اس مختصر گفتگو کے بعد اب واپس اس طرف آئیے. مسجد اقصیٰ کے ساتھ کتنے قوموں کا تعلق ہے جڑا ہوا جی؟ 3. کتنے کا جی؟ اسلام، یہودیت، عیسائیت. کتنوں کا جی؟ اسلام. میں نے پہلے گزارش کر دی الحمدللہ ہمارا تعلق اپنے قبلہ اول کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کتنی وجہ سے؟ ایک ہمارے نبی نے اس طرف سجدے کیے ہوئے ہیں. نمبر 2 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی ہوئی. ہمارا تو تعلق جڑا ہوا ہے. عیسائیوں کی غیرت تو مر گئی. اب بات آ گئی کن کی جی؟ یہودیوں کی. یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارا ہے. کیا ہے؟ یہودیوں کا کیا دعویٰ؟ یہ ہمارا ہے. ہم یہودیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھنا، کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھنا، کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھنا. تمہارے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، آؤ میرے ساتھ بیت المقدس کو آزاد کرواتے ہیں، وہ ہمارا ہے. تم نے تو تب کہا تھا فاذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. کیا کہا تھا؟ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. تم تو نبی کے نہیں ہوئے، تم تو اپنے نبی کے نہیں ہوئے، تم مسجد اقصیٰ کی کیا ہوگے؟ تم تو اپنے نبی کے نہیں ہوئے، تم خدا کی کیا بنو گے؟ ہم سے پوچھو. جب ہمارے نبی نے پوچھا تھا 1000 کافر آ گیا ہے، تلواریں بھی نہیں ہیں، سواریاں بھی نہیں ہیں، تو کیا کیا جائے؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو 1779 حدیث کا نمبر ہے. سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، عرض کی لو امرتنا ان نخیدها البحر لاخذناها. یا رسول اللہ آپ سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیتا ہوں، وہاں بھی تیار ہیں. یہ ہم ہیں، یہ ہمیں اپنے قبلے کی حفاظت کرنا آتی ہے. تم من و سلوہ کھا کے چوری کھانے والے مجنو بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ حفاظت مسلمان کرنا جانتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے، یہ جناب سعد بن عبادہ کا کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا. سعد بن ابی وقاص نے حضور کی رحلت کے بعد اسی سمندر کے اندر گھوڑے ڈال کر بتایا تھا ہم تو نبی سے وعدہ کرتے ہیں وہ پورا بھی کر کے دکھاتے ہیں.
قلندر لاہوری بھی پکار اٹھے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور ابو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3952۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا نا کہ تیاری تو پوری ہے نہیں تو کون ساتھ دے گا، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، انہوں نے وہ جملہ حضور کی بارگاہ میں کہا کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں دے کر وہ جملہ مجھے مل جائے تو میرے لیے بڑی بات ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں ساری دنیا کی نعمتیں دے کر وہ جو جملہ مقداد بن اسود نے کہا تھا وہ ہمیں مل جائے تو کیا کہنے ہیں۔ اب وہ جملہ سنیے، مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، عرض کی حضور آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب جملے بخاری کے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم یہودیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، یہ مزائلوں گنوں اور گولیوں پہ بھروسہ نہیں کرتا، یہ اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہر قوم کو للکار کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نقولو کما قال قوم موسیٰ فاذهب انت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك وخلفك۔ یا رسول اللہ ہم یہودی نہیں ہیں، ہم نہیں کہیں گے کہ جاؤ اور آپ کا رب لے، نہیں یا رسول اللہ، بلکہ آپ دیکھیں گے آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے، ہم اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیں گے لیکن آپ کی ذات پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رأیت النبی یشرق اشرق وجهه، میں نے دیکھا 14ویں کے چاند کی طرح حضور کا چہرہ کھل گیا، اور فرمایا اللہ کا شکر ہے رب کریم نے اسلام کو اتنے عظیم جرتوں والے مسلمان عطا فرما دیے ہیں۔ تو ہم یہ حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں یہ آج یہ کوئی جوشیلا خطاب نہیں ہے، یہ بڑی ذمہ داری سے ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو دنیا کے ٹھیکیداروں نے ایک لولی پاپ دے دیا ہے اور ہمارے سارے اسلامی ملکوں کے حکمران، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، ایک صرف ترک کا وہ شہزادہ ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اس طیب اردگان کو بھی ہمارا سلام ہے، اس کے علاوہ سارے منہ پہ پٹیاں لگا کے ہمیں لولی پاپ دیا گیا۔ امن کا درس دو، امن کا درس دو، دنیا میں امن قائم ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اس دنیا کے اندر امن اب صرف جہاد سے ہی قائم ہوگا۔ کس سے جی؟ جہاد کے علاوہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں افغانستان پہ مسلمانوں پہ حملہ کرے امریکہ تو وہ دہشت گردی نہیں ہے، فلسطین پر اسرائیلی حملہ کریں وہ امن کی بات کہیں اور چلی گئی ہے، ہمارے کشمیر پر بھارت حملہ کر دے کوئی امن کا پیغام نہیں آتا ہے، ہمارے برما کی مسلمانوں پہ حملہ کیا جاتا ہے کوئی امن کا پیغام نہیں آتا ہے۔ امن کے لیے اور خاموش ہو کر دہشت گردیاں سہنے کے لیے ہم مسلمان اس لیے رہ گئے ہیں کہ ہم نے جہاد کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ابھی بھی اگر افواج پاکستان کو حکم دیا جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس طرح کے لاکھوں اسرائیل بھی آ جائیں تو وہ ایک ٹھڈے کی مار ہیں، میرا رب فتح ہمیں ہی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی توجہ کے ساتھ ہم حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں آؤ نکلو مسلمانوں کے لیے۔ آج اگر بیت المقدس پر اور ہمارے قبلہ اول پر حملے ہو رہے ہیں تو اگر تم نے اپنے منہ بند رکھے تو پھر حرم شریف ان سے دور نہیں ہے، پھر حرم شریف اگر تم قبلہ اول نہ بچا سکے تو پھر قبلہ اول کی باتیں کب کرو گے؟ آج اپنے قبلہ اول کو محفوظ رکھو۔ ہماری وہاں مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے بھائیوں کو وہاں شہید کیا جا رہا ہے اور مسلم ممالک بالکل چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم یہیں سے پیغام دے سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم اپنے فلسطین میں جو مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، وہاں جو کھڑے ہوئے ہیں اور آپ حیران ہیں، ایک طرف سے گنز ہیں
ہیلی کاپٹر ہیں، میزائل ہیں، دوسری طرف ہاتھ میں پتھر لیے کھڑے ہیں، دوسری طرف ہاتھ میں صرف۔ اور یاد آ رہا ہے ہمیں کہ جب ہمارے کعبہ معظمہ پر حملہ ہوا تھا، ادھر ہاتھی تھے، ادھر ابابیل کے پاس بھی پتھر ہی تھے، ابابیل کے پاس بھی پتھر ہی تھے۔ تم نے قبلہ اول پر حملہ کیا ہے، ان پتھروں کو صرف پتھر نہ سمجھنا، میرا رب اگر ابابیل کے ہاتھوں سے ابرہہ کے لشکر کو ذلیل کر سکتا ہے تو مسلمانوں کے ان پتھروں کی بدولت ہی میرا رب تمہیں بھی ذلیل و خوار کر دے گا۔ شکست تمہیں ہوگی، میرا رب مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے حضرت اسلام نے اور مسلمانوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے نبی سے کی ہوئے وعدوں کو نبھایا ہے۔ یہ قبلہ اول، اس سے ہماری محبت جڑی ہوئی ہے، ہمارے ایمان اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور رب کریم ان کو فتح عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اسلام کے دشمنوں کو، مسجد اقصیٰ کے دشمنوں کو اور مسجد اقصیٰ شریف کی جنہوں نے پامالی کی ہے اور بیت المقدس کے اندر جوتوں سے داخل ہو کر نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں پہ جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں، رب کریم ان کو نیست و نابود کرے، ان کو ذلت جیسی شکست فاش دے۔ اللہ وحدہ لا شریک مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے اور اس دنیا کے اندر اللہ وحدہ لا شریک اسلام کے جھنڈے کو سر بلند فرمائے۔